15 شعبان المعظم شب برات کی خاص عبادت۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اسی وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ فائدے کی بات، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہن نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازائی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤ سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلام بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔